پروگرام حالات حاضرات دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آج بھی کہیں سفر پہ ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ آج عمران خان کی توشہ خانہ سے خلاصی لوگ سمجھنے کا چھوٹ گئی ہے، مگر ساتھ ہی ایسے قوانین آرڈیننس جاری کیا گیا ہے کہ جو ریمانڈ ہے نیب کا وہ 14 کے بجائے 28 دن کر دیا جائے۔ یہ صرف عمران خان کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ اب دو چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کو خوف آ رہا ہے کہ عمران خان کو اگر ہم گرفتار کریں گے تو کوئی مصیبت نہ گلے پڑ جائے، لوگ پچھلی دفعہ شاید کم نکلے ہوں، اس دفعہ زیادہ نکلیں اور ہمارے لیے کوئی پرابلم نہ بن جائے۔ ورنہ آج دیکھا گیا وہاں پہ رینجرز پولیس کو بندوبست تھا گرفتاری کا، مگر وکلاء تھے اور لوگ تھے جس کی وجہ سے کچھ پنڈی کے لوگ بھی نکلے، حالات تبدیل ہو گئے۔ ایک تو میں اب یہ بتا دیتا آپ کو کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس نے ایک میٹنگ کی ہے جو اس کے ٹولے کے لوگ ہیں، اور ان کو کہا ہے کہ جناب ہم لگائیں گے ایمرجنسی، ٹھیک ہے، اور ایمرجنسی جب لگے گی تو 2 سال تک ایمرجنسی ملک میں رہے گی، اس میں ہم کچھ نہ کچھ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کیونکہ فائز عیسیٰ جو ہے وہ چیف جسٹس بن جائے گا، اور مریم اور دوسرے تیسرے لوگ جو ہیں ان کے یہ مطالبات ہیں۔ اب جو کور کمانڈر تھے انہوں نے کہا نہیں جناب ایمرجنسی نہیں ہم لگا سکتے، جس کی وجہ سے اس وقت شدید پریشانی بنی ہوئی ہے کہ کیا کیا جائے۔ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ایک طرف اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جناب جو ہم کہیں گے وہ آپ کریں گے، دوسری طرف کور کمانڈر جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح پاکستان کے حالات مزید خراب ہوں گے، اس طرح آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہمارے کامنٹس میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ لکھتے ہیں جناب اللہ فضل کرے گا آپ بے فکر رہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ دیکھو آپ بھی کچھ ہیلا کرو تو میں وسیلہ بناؤں نا۔ آپ دیکھیں اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور کہ کھانا پکا پکایا آ جائے گا اور کام پہ بھی نہیں جانا پڑے گا تو ایسے نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی ہمت کرنی پڑتی ہے لوگوں کو اور پھر ہی کچھ تبدیلی آتی ہے۔ اب جہاں تک عمران خان نے بڑی ہمت ہے، کوئی 160 کے قریب اس کے اوپر کیس ڈالے ہوئے ان لوگوں نے، اور وہ ابھی تک بالکل ایسے ہی ہے۔ اب 72 سال کے بندے کو آپ اسلام آباد بلائیں سفر کرے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کتنا مشکل ہے یہ سفر کرنا، مگر عمران خان کو خدا تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے اور وہ آئے دن کبھی لاہور کبھی اسلام آباد کبھی کہیں سفر میں لگا رہتا ہے، اور یہ لوگ پریشانی کم نہیں کر رہے۔ ہوتا ہے نا کہ ایک تھوڑی کوئی شرم آ جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے، مگر آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ چیزیں۔ ختیجہ شاہ کی ضمانت نہیں ہونے پا رہی تھی، ابھی اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس کی ضمانت ہو جائے، کیونکہ اس کا جتنی بھی خواتین انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں سب کے بچے ہیں چھوٹے، کسی کا 5 سال کا کسی کا 10 سال کا، تو یہ جان بوجھ کر ضمانت نہیں ہونے دیتے۔ اور چودھری پرویز الہی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، وہ ملاقات جو کی گئی ہے۔ اچھا ایک بڑی مزے کی بات ہے یہاں پہ کہ آپ کے اوپر وہ کیس ڈالے جاتے ہیں جو 9 مئی کے حساب سے ہے، لیکن جیسے ہی آپ وہ نئی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ پھر دہشت گردی بھی ختم، ہر چیز ختم، آپ پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے تماشا، اس میں ایک یہ بھی سوال ہے کہ جناب یہ کیا ڈرامہ ہے، جب آپ وہاں پہ اعلان نہیں کرتے تو پھر آپ کی ضمانت بھی نہیں ہوتی، پھر آپ پہ ایک کیس کے بجائے دوسرا کیس، دوسرے کے بجائے تیسرا کیس، تیسرے کے بجائے چوتھا کیس، اور جیسے ہی آپ عدالت سے باہر نکلتے ہیں تو جناب آپ کے اوپر باہر پولیس جو ہے نیا کیس تیار کر کے کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے جس پر ایک
میں تو یہی مشورہ دے سکتا ہوں ان کو کہ ضمانت ہی نہ ہونے دیں. جس طرح وہ عمر چیمہ بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں میاں بیوی، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. دیکھ لیں وہ کہتا ہے جی میں نے ضمانت ہی نہیں کرانی، اگر میں نے ضمانت کروائی تو ان لوگوں نے پھر پکڑ لینا مجھے، بہتر اندر ہی بیٹھے رہو. یہ حالت ہوئی ہے اس وقت. جو لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں ان کو بہت مشکلات ہیں، بہت تکلیفیں ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے مرد ہیں، لیکن بیچاروں کے لیے کافی مشکلات ہیں. ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اقتدار کی جنگ پاکستان میں چل رہی ہے، ظاہر ہے 75 سال سے ہمارے جرنیلوں کی موجیں لگی ہوئی تھی. اب ان کو یہ گوارا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کوئی سمجھوتا کرے جس سے ہمارا بھی سسٹم چلتا رہے اور عمران خان بھی کچھ نہ کچھ اپنا سسٹم چلاتا رہے. مگر عمران خان یہاں پہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بالکل. اس کا کہنا ہے کہ نہیں، آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے تو سسٹم چلے گا. اب یہاں پہ آئین اور قانون کی بات اگر کریں تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ فوج کا کام ہے بارڈر پہ رہنا. فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ جانا اور وہاں پہ لوگوں کے فیصلے کرنا اور سیاستدانوں کو پکڑ کے اندر کرنا، ننگا کرنا، کپڑے اتارنا. ان کو یاشی کی اب عادت پڑی ہوئی ہے اور یہ مصیبت ہے کہ دل نہیں چاہ رہا ہے ان کا کہ کسی طرح بھی یہ ہمارے ہاتھ سے جو یاشی ہے یہ جائے. ہم وقت کے بادشاہ ہیں اور ہم ہی بادشاہ کرتے رہے، پاکستان رہے یا نہ رہے ہمارے لیے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. ابھی بھی میں آج سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا جو 71 کی جنگ میں پتلونیں چھوڑ کے یہ بھاگے تھے، لوگ اس کا بھی مذاق اڑا رہے. وہ پتلونیں لٹکی ہوئی تھی وہاں پہ، کہتے یہ پتلونیں چھوڑ کے تو چلے گئے. تو خود یہ مذاق بنواتے ہیں اپنا. ان کو چاہیے کہ اپنے بارڈر پہ جو ان کا کام ہے اس پر توجہ دے، نہ کہ یہ سیاست میں اپنا جو لوچ تلا ہوا ہے وہ تل کے تو ملک کے حالات خراب کرے. میرا حال ابھی تک اتنا ہی بہت ہے. انشاءاللہ آپ کو اور بھی بتاتے رہیں گے صورتحال. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.